جو مختلف لوگوں کے پاس سے آپ کا گزر ہوا اور وہ مختلف عذاب میں مبتلا تھے، ان میں ایسے بھی لوگ تھے کہ جن کے ناخن جو ہیں وہ تانبے کے تھے اور وہ اپنا ہی چہرہ اور اپنا جسم ان سے نوچ رہے تھے۔ تو آپ نے جب درافت فرمایا جبریل امین سے کہ کون لوگ ہیں، تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا کرتے تھے، یعنی لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے۔ اسی حوالے سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، اے ایمان والو بہت بدگمانی سے بچو، ان بعض الظن اثم، بے شک بعض بدگمانی گناہ ہیں، ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، اور کسی کے بارے میں تجسس نہ کرو اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تم اپنا مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ فکرہتموہ، تم اس سے کراہت کرتے ہو۔ واتقوا اللہ، تو اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے بدگمانی سے، تجسس سے اور غیبت کے حوالے سے اللہ نے بیان فرمایا۔ بہرحال پیارے بھائیوں، انسانی معاشرہ افراد کے باہمی تعلقات اور روابط کا دوسرا نام ہے، جو چند اصولوں اور ضوابط کے تحت استوار ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے حقوق اس کے بندوں پر ہیں، اس کے بغیر معاشرے میں کسی نظم و ضبط کا تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ اور وہ اللہ کے حقوق کیا ہیں؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب بندگی کے تقاضے ہیں۔ جب انسان یہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کی نماز، اس کی قربانی، اس کا جینا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، تو پھر وہ ہر کام اللہ کی رضا کے حصول کے لیے کرتا ہے۔ دوسرا، انسان پر اپنے ہی بندے کے، انسان پر جو حقوق العباد کی پاسداری، جہاں ایک مضبوط، مستحکم اور خوشحال معاشرے کو تشکیل دیتی ہے، وہیں یہ اللہ رب العالمین کی رضا کے حصول کا ذریعہ بھی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے آج ہمارے معاشرے میں شدید اخلاقی انحطاط، یعنی اخلاقی کمی پائی جاتی ہے۔ آج ہم اخلاق سے بہت نیچے گر چکے ہیں۔ اکثر لوگ حسد، کینہ، بغض اور غیبت جیسی روحانی بیماریوں میں مبتلا ہیں، جو معاشرتی بگاڑ کے ساتھ اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا سبب بھی ہیں۔ تو آج ہم خود کو مسلمان کہتے اور کہلواتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، مگر ہماری معاشرتی زندگی میں اسلامی تعلیمات پر عمل کا بہت زیادہ فقدان ہے۔ آج اگر اسلامی تعلیمات کے حوالے سے یا معلومات کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو آج ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے اور وہ جو چاہے معلومات حاصل کر سکتا ہے اور کرتا بھی ہے، لیکن بات ہے عمل کی، آج ہم عمل سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ ہم آئے روز ایک دوسرے کو بہت ساری اچھی باتیں، احادیث مبارکہ اور قرآن حکیم کی آیات بینات ایک دوسرے کو ہم میسج کرتے ہیں، لیکن جہاں تک بات عمل کی ہے تو ہمارے اندر عمل کا بہت بڑا فقدان ہے۔ لوگ نفس کی جھوٹی تسکین کے لیے حرام کو حلال اور حلال کو حرام بنانے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پر چند لوگ جمع ہوتے ہیں، وہیں انسان اپنے دل کی جھوٹی تسکین کے لیے دوسروں کی ذاتیات پر وہ بحث و مباحثہ اور تنقیص اور عیب جوئی شروع کر کے اپنی دلی لذت محسوس کرنے کے لیے وہ دوسروں پر تنقیص کرتا ہے، ان کی عیب جوئی کرتا ہے، جو حقیقت میں غیبت ہوتی ہے، لیکن انسان اس کو نہیں سمجھتا اور سننے والے بھی اس کو اپنے لیے باعث واعظ و نصیحت سمجھتے ہیں کہ جناب یہ جو بات کر رہے ہیں
یہ بڑی اچھی بات کر رہے ہیں، لیکن ان کو یہ معلوم نہیں کہ وہ غیبت کے ذریعے اپنے لیے گناہ کا بہت بڑا ایک انبار لگا رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین کا جو ناراضگی کا سبب ہے وہ مول رہے ہیں۔ اسی لیے سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ غیبت کسے کہتے ہیں، غیبت ہوتی کیا ہے، جو کہ آپ پہلے بھی جانتے ہوں گے، سنتے بھی ہیں، سنتے رہتے ہیں، اور ابھی ہم سنیں گے۔ غیبت اردو زبان میں استعمال ہونے والا عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کی تعریف ان الفاظ میں کی جاتی ہے: ایک آدمی کسی دوسرے شخص کا عیب اس کی غیر موجودگی میں بیان کرے جسے وہ ناپسند کرتا ہو۔ کسی کا عیب اس کی عدم موجودگی، یعنی وہ موجود نہیں ہے، اس کی پیٹھ پیچھے دوسرے کے سامنے اس کی برائی بیان کرنا، اور اگر اس کو پتہ چلے تو وہ اسے پسند نہیں کرے گا، اسے برا لگے گا، تو یہ غیبت ہے۔ غیبت سے متعلق ایک اور لفظ بھی استعمال ہوتا ہے جسے بہتان کہا جاتا ہے۔ جسے کیا کہا جاتا ہے؟ بہتان۔ یہ لفظ بھی عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کی لغوی تعریف ناحق تہمت لگانا اور جھوٹ باندھنا ہے۔ اصطلاح میں ایک آدمی کا دوسرے شخص کے بارے میں ایسی بات کرنا جو حقیقت میں اس میں نہیں پائی جاتی، اس کو بہتان کہتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں اس کی کچھ وضاحت اس طرح سے ہمیں ملتی ہے۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، مسلم شریف کی حدیث پاکہ سے مفہوم عرض کر رہا ہوں، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام علیہم رضوان سے، کیا تمہیں معلوم ہے غیبت کیا ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے عرض کی کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ جب صحابہ کو کسی بات کا علم نہ ہوتا تو وہ یوں کر عرض کرتے کہ اللہ جانتا ہے یا اس کا رسول جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے بھائی کا اس طرح ذکر کرنا جسے وہ ناپسند کرتا ہو، یہ غیبت ہے۔ پھر سوال کیا گیا صحابہ کی طرف سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یا میں نے انہوں نے عرض کیا کہ ہم جو بات کسی کے بارے میں کہیں اگر وہ بات اس میں پائی جاتی ہے تو کیا یہ غیبت ہے؟ فرمایا ہاں، اسی چیز کا نام غیبت ہے، اور اگر جو تم نے کہا وہ بات اس میں نہیں پائی جاتی تو فرمایا وہ بہتان ہے۔ وہ کیا ہے؟ بہتان ہے، جو غیبت سے بھی بدترین گناہ ہے۔ قرآن حدیث کی روشنی میں اس بات کی بڑی وضاحت کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ قلم کے اندر فرمایا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، کہ جو شخص کسی کی غیبت کرتا ہے، کسی کی چغلی کھاتا ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ آپ کسی صورت میں ایسے شخص کا کہا نہ مانیے جو زیادہ قسمیں اٹھانے والا، بے وقوف، کمینہ، عیب گو اور چغل خور ہو۔ اور دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہلاکت اور بربادی ہے ہر پس و پش غیبت کرنے والے اور روبرو تانا دینے والے کے لیے۔ تو جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ معراج کی رات نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ لوگوں کا مشاہدہ کیا جن میں غیبت کرنے والوں کا حال جو میں نے پہلے عرض کیا کہ ان کا حال یہ تھا کہ وہ اپنے ہی ناخنوں سے، جو کہ تانبے کے ناخن تھے ان سے اپنا چہرہ اور اپنا وہ جسم نوچ رہے ہیں۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غیبت زنا سے بھی بدترین ہے۔ سوال ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے، کہ غیبت زنا سے بدترین عمل کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا آدمی زنا کرتا ہے، ایک بندہ گناہ کرتا ہے تو پھر وہ توبہ کر لیتا ہے، زنا کے بعد وہ کیا کرتا ہے؟ توبہ کر لیتا ہے، اور اللہ اس کی اس توبہ کو قبول کر کے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔
جبکہ غیبت کرنے والے کو معاف نہیں کیا جاتا۔ جس نے کسی کی غیبت کی اس کو معاف نہیں کیا جاتا، کیونکہ وہ شخص جس کی اس نے غیبت کی اس کو تو معلوم ہی نہیں، اور غیبت کرنے والا اس کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان کر رہا ہے۔ اب اس کی دو ہی صورتیں ہیں، یا تو وہ شخص اس سے جا کر شرمندہ اور نادم ہو کر معافی طلب کرے کہ بھائی میں نے تیری غیبت کی، تیری برائی بیان کی، تو مجھے اللہ کے لیے معاف فرما دے، وہ اسے معاف کر دے تو وہ معافی ہو سکتی ہے، ادروائز اس کو معافی نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ حقوق العباد میں ہے، اور حقوق اللہ کے حقوق اور حقوق العباد میں یہی فرق ہے۔ اللہ کے حقوق نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ان کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے۔ کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا تو اللہ نے اس سے حساب لینا ہے، اور اس نے اللہ کو حساب دینا ہے، اللہ چاہے تو اسے معاف فرما دے، وہ بے نیاز ہے۔ لیکن جس نے کسی کا حق مارا، حق تلفی کی، اس کی غیبت کی، اس پر بہتان لگایا، جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اس کو معافی نہیں ملے گی۔ اور زبان کیونکہ یہ ایک آلہ ہے، تو یہ ایسا آلہ ہے، ایسی اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے، اگر اس کو چھین لیا جائے تو بندہ اپنے دل کی جو بات ہے وہ کسی سے نہیں کہہ پاتا، تو محروم ہو جاتا ہے بولنے سے۔ تو زبان انسان کے جسم میں ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ ان سے پوچھئے، کیا پوچھیں گے ان سے، وہ کیا بتائیں گے؟ یہ وہ درد محسوس کر سکتے ہیں جو بول نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی بڑی عظیم نعمت دی ہے، تو اس عظیم نعمت سے ہمیں ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، ہمیں اس سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اس سے جب کوئی لفظ بولے، میں اپنے آپ کو سب سے پہلے کہہ رہا ہوں کہ ہم جب بولیں تو اس سے بھلائی کا لفظ بولیں، ہم اس سے بولیں تو کوئی اچھا لفظ بولیں، ہم جب بولیں تو اللہ کا ذکر کریں، ہم جب بولیں تو ہم تلاوت قرآن کریں، اور ہم چلتے پھرتے اس زبان سے اللہ کا ذکر، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود و سلام پڑھیں۔ اگر کسی کو کچھ نہیں بھلائی والی بات کہہ سکتے تو خاموش رہنا چاہیے۔ تو یہی وہ زبان ہے جس سے آج بڑے بڑے انسان کے قرب والے رشتے وہ جدا ہو گئے، ان میں تنازع پیدا ہوا، اور اس کی وجہ کیا بنی؟ یہی وہ زبان ہے جس سے انسان تلوار کی دھار سے بھی زیادہ تلخ الفاظ استعمال کرتا ہے۔ تلوار کا زخم تو مٹ جاتا ہے، لیکن زبان کے نکلے ہوئے الفاظ وہ مٹتے نہیں ہیں۔ تو اس لیے زبان کو انسان کو سوچ سمجھ کر اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ اسی لیے حدیث میں اس کی حفاظت کی بڑی سخت تاکید فرمائی گئی ہے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابن آدم یعنی آدم علیہ السلام کا بیٹا جب صبح کرتا ہے، جب اس کی صبح ہوتی ہے، تو جسم کے سارے اعضاء عاجزی اور انکساری کے ساتھ زبان کے آگے وہ اس طرح عرض کرتے ہیں، اے زبان اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہمیں بھی ٹیڑھا ہونا پڑے گا۔ اس زبان کے بارے میں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جسے زبان اور شرمگاہ کے شر سے محفوظ رکھ لے تو اللہ اس کو جنت عطا فرمائے۔ یعنی جو شخص زبان اور شرمگاہ کے شر سے بچ گیا تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں مجھے اپنے جبڑوں کے درمیان اور اپنے دونوں ٹانگوں کے درمیان کی مجھے ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو پیارے بھائیو، زبان جو ہے اس کی بڑی سخت پکڑ ہونی ہے۔ انسان اسی زبان سے، میں یہ بات پہلے میں نے کئی بار عرض کی ہے کہ ہم ایک رشتہ جو قائم کرتے ہیں دو خاندانوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو اپنانے کے لیے، باقی سنتیں ہمیں بھول جاتی ہیں، یہ سنت ہم سب کو یاد رہتی ہے کہ شادی سنت ہے، تو یہ سنت جب ادا کرتے ہیں تو 3 کلمات ادا کرتے ہیں کہ جی آپ کو قبول ہے، اس حق مہر کے عوض ان گواہوں کے روبرو، تو ہم کیا کہتے ہیں جی ہمیں قبول ہے، اس وقت بڑی خوشی چاہت کے ساتھ قبول کرتے ہیں۔ اور پھر اسی زبان سے آپ 3 الفاظ ادا کر دیتے ہیں
کہ میں نے تجھے طلاق دی طلاق دی طلاق دی، تو انہی الفاظ سے، یہی زبان ہے جس سے 3 الفاظوں سے آپ نے غیر محرم کو محرم بنا دیا، اور انہی 3 الفاظوں سے اس عورت کو ہمیشہ کے لیے اپنے لیے نامحرم بنا دیا۔ تو زبان جو ہے یہ، اسی زبان سے انسان کلمہ پڑھتا ہے، اور اسی زبان سے انسان کلمہ کفر بک دیتا ہے اور وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو جب بھی بولنا چاہیے تو سوچ کر بولنا چاہیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، یہ متفقن علیہ حدیث ہے، یعنی بخاری اور مسلم یہ حدیث موجود ہے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام آپ تشریف لے کے جا رہے تھے، اچانک آپ اپنی سواری سے نیچے تشریف لائے اور صحابہ کرام کو فرمایا کہ ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور عذاب کی کوئی بڑی وجہ بھی نہیں بیان فرمائی، بیان فرمایا کہ ان دونوں کا عذاب ہو رہا ہے، ایک کو اس وجہ سے کہ یہ لوگوں کی غیبت کرتا تھا، اور دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا۔ تو میں یہاں یہ بات بھی عرض کروں، غیبت کا حوالے سے تو آپ سن ہی رہے ہیں، لیکن یہ جو ہمارے کچھ لوگ کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں تو وہ کبھی بھی پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچ سکتے۔ اور دوسری بات ایک اور بھی یاد رکھیے یہاں مسئلہ کے طور پر، کہ ہم جب پیشاب کرتے ہیں اس کے بعد ہم بھی پیشاب کے قطروں سے نہیں بچ پاتے، اور وہ کیسے؟ میں اس کی آپ کو مثال دینے لگا ہوں کہ جب آپ پیشاب کرتے ہیں اس کے بعد ہمیں اپنی شرمگاہ کو اچھے طریقے سے اسے مسلنا چاہیے، یعنی اس طرح انگلیوں کے ساتھ جو قطرات اندر ہیں وہ نکل جائیں، کیونکہ جب آپ نے دیکھا ہوگا ہم نلکا کھولتے ہیں اور نلکے کو ہم بند کر دیں تو قطرات اندر رک جاتے ہیں، اگر اس نلکے یا اس ٹوٹی کو اگر آپ یوں سے ٹھوکر ماریں گے تو پانی کی قطرے نکلتے ہیں، نکلتے نہیں نکلتے۔ یہی مثال انسان کی ہے کہ ہم ان قطرات سے ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے، بالخصوص جو شخص نماز پڑھنے والا ہے ہر مسلمان کو کرنی چاہیے کہ جب وہ پیشاب کر کے فارغ ہو اس کے بعد تسلی کے ساتھ اپنے ان قطرات کو نکالنے کی کوشش کرے، اس سے بچے۔ ان کے بارے میں بڑی سخت جو آپ نے بھی سن بھی لیا کہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے والا، لیکن جو کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والے ہیں وہ کسی صورت میں بچ نہیں پاتے، تو ان کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بیان فرمایا؟ ان دونوں کو عذاب، ایک کو غیبت کی وجہ سے اور دوسروں کو پیشاب کے چھینٹوں کی نہ بچنے کی وجہ سے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو فرمایا کیا میں تمہیں زہریلے سانپ کے متعلق آگاہ نہ کر دوں؟ زہریلا سانپ کون سا ہوتا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا جو لوگوں کے درمیان غیبت کرتا ہے وہ زہریلا سانپ ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن غنیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بہترین لوگ وہ ہیں جنہیں دیکھتے ہی اللہ یاد آ جائے۔ بہترین لوگ کون ہیں؟ جنہیں دیکھ کر رب یاد آ جائے۔ فرمایا بدترین لوگ وہ ہیں جو چلتے پھرتے غیبت کرتے ہیں اور محبت کرنے والوں میں تفریق کرتے ہیں، نفرت ڈالتے ہیں، جو نیک لوگوں کی عیب تلاش کرتے ہیں۔ تو حدیثیں تو پیارے بھائیوں بہت زیادہ ہیں جو کہ ہمارے لیے، لیکن بات عمل کی ہے۔ ایک حدیث کی اور قرآن کی ایک یہ آیت اگر اس پہ ہم عمل کرنے والے بن جائے تو ہماری زندگی سنور سکتی ہے۔ تو اب ہم تھوڑا سا اس طرف آتے ہیں کہ اگر غیبت ہو جائے تو پھر اس کی تلافی کیسے ہے؟ جب ایک شخص نے اپنے کسی بھائی کی غیبت کی تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ غیبت کرنے والا اپنے فعل پر نادم، پشیمان، شرمندہ ہو، افسوس کا اظہار کرے اور توبہ استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگے۔ مگر بات یہی ختم نہیں ہوتی، میں نے پہلے عرض کی کہ جس شخص کی غیبت کی ہے اب اس کے پاس جائے اور اس سے معافی کی درخواست پیش کرے اور اپنے اس فعل پر اس کے سامنے شرمندہ ہو۔ غیبت کرنے والے کو یہ بھی چاہیے کہ وہ اس وقت اس شخص کی جس کی غیبت کی ہے اس کے سامنے جا کر جب وہ شرمندہ ہو تو پھر وہ اس کی تعریف بھی بیان کرے، اس کی ثنا بھی کرے اور اس کے لیے دعائے خیر بھی کرے، تو پھر معافی، پھر اس کا کفارہ ہو سکتا ہے۔ دیکھ لیے کیا کتنا بڑا گناہ ہے آج، الا ماشاء اللہ، جو اللہ جن پر اللہ کا کرم ہے جو بچے ہوئے ہیں، لیکن ہماری اکثریت
خواہ وہ خواتین ہوں، خواہ وہ دکاندار ہوں، خواہ وہ ملازمین ہوں، کوئی بھی شخص آج غیبت والے گناہ سے بچا ہوا نہیں ہے۔ اب یہاں پر میں یہ عرض کرتا چلوں کہ غیبت جو ہے کن کی کرنی جائز ہے، تو اس حوالے سے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے چھ اسباب آپ نے ذکر کیے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی سبب پایا جاتا ہو تو غیبت کرنا مباح ہے، یعنی جائز ہے۔ اگر کسی شخص پر ظلم کیا جا رہا ہو اور وہ سلطان یعنی بادشاہ، قاضی یعنی جج یا ایسے شخص کے پاس جا کر ظلم کی روح داد بیان کرے، اس کو ظلم کو بیان کرے اور اسے انصاف دلا سکے وہ شخص، تو اس طرح غیبت درست ہے۔ وہ اپنے ظلم کو جا کر بیان کر مجھ پہ ظلم ہوا تو یہ جائز ہے، آپ نے فرمایا۔ نمبر 2 فرمایا کوئی شخص برائی کا ارتکاب یعنی برے کام کے اندر مبتلا ہو تو اس کی اصلاح کی نیت سے کسی ایسے آدمی سے مدد طلب کرنا جس سے امید ہو کہ یہ شخص اس کو اس برے کام سے روک سکتا ہے، تو یہ غیبت بھی نہیں ہے، یہ بھی جائز ہے۔ ہاں اگر اس کی نیت اصلاح کے بجائے کچھ اور ہو، مثلا اس کو ذلیل کرنا ہے، تو یہ غیبت ہے اور یہ حرام ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا جب ایک شخص کسی پر ظلم کر رہا ہو تو اس حوالے سے مفتی سے فتویٰ طلب کرنا اور اس شخص کے عیب بیان کرنا غیبت نہیں ہے۔ ہاں البتہ فرماتے ہیں کہ احتیاط اس چیز میں ہے کہ وہ اس کا نام فرضی نام لکھوا دے اور مفتی صاحب سے وہ فتویٰ لے لے، تو یہ بھی جائز ہے۔ نمبر 4 فرماتے ہیں کسی شخص کے اندر کسی طرح کی برائی ہو تو اس سے مسلمانوں کو محفوظ رکھنے اور اہل ایمان کی خیر خواہی کی نیت سے اس شریر کے شر کو بیان کرنا جائز ہے۔ نمبر 5 آپ نے لکھا اگر کوئی شخص اپنے فسق و فجور یعنی اپنے گناہوں کو اور بدعت کو اور شراب نوشی وغیرہ کو، ان جیسے گناہوں کو وہ اعلانیہ خود بیان کرتا ہے، تو فرمایا اس شخص کے ان عیبوں اور گناہوں کو دوسروں کے سامنے بیان کرنا، شیئر کرنا بالکل جائز ہے، یہ غیبت نہیں ہے کیونکہ وہ اپنے گناہ خود بیان کرتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ دوسرے عیب جن کو وہ اعلانیہ بیان نہیں کرتا ان کو بیان کرنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 6 جو چھٹا سبب ہے، فرمایا کسی انسان کا تعارف اور اس کی شناخت اس لقب سے کروانا جو حقیقت میں تو عیب ہے، جیسے لنگڑا، بہرا، اندھا، بھینگا، مگر وہ لوگوں کے درمیان اسی لقب سے مشہور و معروف ہے، تو یہ بھی جائز ہے کیونکہ لوگ اس کو اسی لقب سے اس کو جانتے ہیں، اس کی پہچان ہے کہ یہ لنگڑا ہے۔ آپ فرماتے ہیں مگر شناخت کروانے کی نیت سے اگر ہو تو یہ تو بالکل جائز ہے، لیکن اگر اس کی تنقیص ہے، اس کا نقص، اس کا عیب بیان کرنا مقصود ہو تو پھر یہ حرام ہے۔ تو پیارے بھائیو یہ وہ 6 اسباب جو میں نے عرض کر دیے کہ ان کو بیان کرنا جائز ہے، اس کے علاوہ غیبت جائز نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ یہ ایک حدیث طویل ہو جائے گی، میں ایک اور حدیث آپ کی گوش گزار کرتا ہوں کہ صرف زبان ہی سے غیبت نہیں ہوتی، اشارے سے بھی غیبت کرنا جائز نہیں، اشارے کنائی سے بھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک عورت ہمارے ہاں آئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، اور جب وہ واپس جانے لگی تو میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اشارے سے یہ عرض کیا کہ یہ چھوٹے قد والی ہے، یہ چھوٹے قد والی ہے۔ تو آپ فرماتی ہیں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے ڈانٹ دیا، فرمایا عائشہ تو نے اس کی غیبت کی ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ تو چھوٹے قد والی ہے، فرمایا وہ اللہ نے اس کا قد چھوٹا بنایا۔ تو اشارے سے بھی غیبت جائز نہیں ہے، اس طرح لکھ کر بھی اگر کوئی کسی کی غیبت کرے تو تب بھی جائز نہیں ہے۔ تو پیارے بھائیو آج ہمارے معاشرے میں غیبت عام کیوں ہے؟ اگر اس کو میں عرض کروں تو
میں مختصر عرض کر دیتا ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ پہلی وجہ اس کی یہ ہے کہ آج انسان دوسرے کی غیبت اس وجہ سے کرتا ہے کہ اس کے اندر حسد، دوسرے کی ترقی، اس کے پاس مال و دولت جب وہ دیکھتا ہے تو وہ برداشت نہیں کرتا، پھر وہ اس حسد میں کرتا ہوا وہ اس کی غیبت بیان کرتا ہے کہ جناب یہ ایسا ہی ویسا۔ اسی طرح اگر کسی کے دل میں کسی کے بارے میں نفرت اور کینہ اور بغض پیدا ہو جائے تو وہ اس نفرت کو، اس کینے اور بغض کو مٹانے کے لیے وہ دوسرے کی غیبت کرتا ہے۔ اور جب انسان کے اندر منفی سوچ پیدا ہو جائے تو وہ منفی سوچ اس کو مجبور کر دیتی ہے اس بات پہ کہ وہ دوسروں کی غیبت کرتا ہے۔ اور اسی طرح دوسرے کو حقیر جاننا، اس کو کم تر سمجھنا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ انسان کو غیبت کی طرف لے جاتا ہے، وہ دوسرے کی غیبتیں کرتا پھرتا ہے۔ اور اسی طرح احساس کمتری، اور اس کمتری کے احساس کو مٹانے کے لیے دوسروں کو کم تر ثابت کرنا اور ان کی برائی بیان کرنے میں انسان مجبور ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ احساس کمتری کا شکار ہے، اس لیے وہ اپنی اس کمتری کو دور کرنے کے لیے وہ دوسروں کی غیبت کرتا ہے۔ اور اسی طرح بدگمانی جو ہے، اس بدگمانی جو پیدا ہو جاتی ہے، پھر انسان دوسروں کے بارے میں جا کر اس کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتا ہے، اپنا جو اس کا گمان۔ اور قرآن نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن۔ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے بدگمانی سے منع فرمایا، ایمان والو بدگمانی سے بچو۔ اور ایک وجہ یہ ہے کہ مخاطب کو خوش کرنے کے لیے، یعنی کسی دوسرے کو خوش کرنے کے لیے انسان دوسرے کی غیبت کرتا ہے، اس کی برائی بیان کرے گا اور اس کو خوش کرنے کے لیے۔ اور آخری بات کہ غیبت کا گناہ، غیبت کو گناہ نہ سمجھنا اور اس کو شرعی حکم سے لا علم ہونا، یعنی قرآن و حدیث کا علم نہیں ہے اور وہ غیبت کو گناہ نہ سمجھتے ہوئے انسان دوسرے کی غیبت کرتا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، ہمیں اس گناہ سے بچنا ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شب معراج غیبت کرنے والوں کو جب دیکھا تو آپ نے کیا فرمایا کہ وہ لوگ جن کے ناخن تانبے کے تھے، ان ناخنوں سے وہ اپنا چہرہ اور جسم نوچ رہے تھے، اور وہ ان کا ہی گوشت کاٹ کاٹ کے ان کو کھلایا جا رہا تھا۔ تو آپ سے جب آپ نے جبریل امین سے پوچھا تو کیا فرمایا؟ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا کرتے تھے۔ تو پیارے بھائیو، آج کی گفتگو سے یہ بات واضح ہو گئی کہ غیبت ایک حرام عمل اور بدترین گناہوں میں سے ہے۔ اس سے ہمیں کلی طور پر اجتناب کرنا چاہیے۔ ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ اس گناہ بے لذت سے ہمیں کیا حاصل ہو رہا ہے، سوائے اس کے کہ ہم اپنے جو اچھے اعمال ہیں غیبت کر کے وہ دوسرے کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں۔ پیارے بھائیوں، غیبت اتنا بدترین گناہ ہے، اگر دنیا میں بندے کا یہ غیبت والا گناہ، جس کی غیبت کی اس کو پتہ چل جائے تو اس کے سامنے بھی یہ شرمندہ اور ذلیل ہوا، اور کل قیامت کے دن اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوگا۔ اور بات یہاں تک نہیں رہے گی، بلکہ اس کے کل قیامت والے دن جو اچھے اعمال ہوں گے، دنیا میں بھی اس کے اعمال اس کے کھاتے میں ڈال دیے جاتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کیا انصاف فرمائے گا کہ غیبت کرنے والے کے اچھے اعمال اس کی جولی میں ڈال دیے جائیں گے، اور پھر اس سے بدترین بات یہ ہوگی کہ اس کے جو گناہ ہیں وہ اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے۔ اب بتائیں کہ سودے والا یعنی بارے والا کون رہا، غیبت کرنے والا یا جس کی غیبت ہو رہی ہے؟ تو جس کی غیبت ہو رہی ہے تو فائدے میں تو وہ رہا، اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے صرف اپنی زبان کی فرضی اور وقتی طور پر جو لذت تھی، اس لذت کو قلبی اور ذہنی تسکین پہنچانے کے لیے ہم نے وہ گناہ کمایا، اور سننے والے نے اپنے کانوں کو سرور دینے کے لیے اس نے غیبت کرنے والے کو منع نہیں کیا کہ بھائی تو اس کی برائی میرے سامنے مت بیان کر۔ اصل بات ہوتی ہے یہ کہ جو غیبت کر رہا ہے اس کو اسی وقت اس کو ڈانٹ دیا جائے، اسے منع کر دیا جائے، اسے روک دیا جائے، بھئی اس کی برائی تو میرے سامنے بیان مت کر، کیونکہ ہم خود بھی تو چاہتے ہیں، ہمارے کان بھی تو ترس رہے ہوتے ہیں کہ ایسی
चुपड़ी चपड़ी बातें मेरे कानों को लगे और मैं उसके बारे में जानूं कि ये क्या करता है। और कुरान ने क्या कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, इज्तनिबू कसीरम मिनज़ ज़न्न, बदगुमानी से बचो, इन्ना बअद ज़न्नि इस्मुन, बेशक बाद बदगुमानियां गुनाह हैं, वला तजस्ससू, और दूसरे के बारे में टो ना लगाओ, तजस्सुस ना करो, वला यग़्तब बअदुकुम बअदा, एक दूसरे के पीछे ग़ीबत ना करो, अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अख़ीहि मैतन, क्या तुम इस बात को पसंद करते हो कि तुम अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाओ, फकरिहतुमू, अल्लाह फरमाता तुम इसको पसंद नहीं करते, वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम। डरने का मतलब क्या है कि अल्लाह की बारगाह में फिर अगर ऐसा हो जाए तो तौबा करो, बेशक वो तौबा कबूल करने वाला और मेहरबान है। अल्लाह से दुआ कर, अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक दे। आमीन।